پچھلے جمعہ شریف کے موقع پر آپ نے ضروریات دین کے بارے میں سنا تھا کہ ضروریات دین کچھ امور ہوتے ہیں جن کا انکار کفر ہوتا ہے۔ ضروریات دین کی تشریح شارح بخاری مولانا مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ضروریات دین وہ امور ہیں کہ جو قطعیت کے ساتھ جو باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں قطعیت کے ساتھ، اور وہ ایسی مشہور ہوتی ہیں کہ عوام میں سے وہ لوگ جو دین کی کچھ سوجھ بوجھ اور معلومات رکھتے ہیں، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ انہیں جانتے ہوتے ہیں، تو وہ ہیں ضروریات دین۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کفر ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں ضروریات دین کے لیے، ایک تو قطعیت سے ثابت ہو، دوسرا وہ عام لوگوں میں سے جو دین کو کچھ جاننے والے ہیں وہ انہیں جانتے ہوں۔ اگر کوئی ایسا امر ہے، ایسی بات ہے شریعت دین کی جو قطعیت سے ثابت نہیں، اس کا انکار بھی کفر نہیں ہوگا، گمراہی ضرور ہوگا، کفر نہیں ہوگا۔ یا یہ ہے کہ وہ ہے تو قطعیت سے ثابت، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو عام ہو، بلکہ وہ خواص جو ہیں علماء محققین صرف وہی جانتے ہیں، تو اس کا انکار بھی کفر نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک اس بندے کو یہ پتہ نہیں کہ یہ چیز دین کی بڑی قطعی ہے۔ جب اسے بتا دی جائے کہ یہ قطعی مسئلہ ہے پھر انکار کرے تو پھر وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ تو جس طرح ایمان کی صفتیں ہم پڑھتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروریات دین ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، تو یہ ضروریات دین میں سے چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں سیکولر قسم کے کہ جو اخلاقیات کو، انسانیت کو ضروریات دین پر بھی ترجیح دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ دین اخلاقیات کو سمجھتے، انسانیت کو سمجھتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اخلاقیات بھی ضروری ہیں، انسانیت بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایمانیات ضروری ہیں، دینیات ضروری ہیں، اور دینیات کے لیے یہ چیزیں بنیاد ہیں کہ جو کچھ قرآن و سنت کے اندر قطعیت کے ساتھ آ گیا اس کا ماننا پہلے ضروری ہے۔ اگر وہ بندہ اسے مانے گا تو پھر اس کے اخلاق، اس کی انسانیت کام آئے گی، اس کے جو مخلوق خدا کے ساتھ بلائی ہے، نیکی ہے، رفعی کام ہے، خدمت خلق ہے، پھر جا کے کام آئے گی جب وہ مسلمان ہوگا، ضروریات دین پر وہ ایمان رکھتا ہوگا۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں۔ تو ضروریات دین پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسے کچھ امور ہیں کہ جن کے معانی، جن کی تشریح قرآن و سنت کے اندر آ چکی ہے کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، فرشتے ہیں، شیطان ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ جو کچھ چیزیں ہیں بعض لوگ ان کے نئے معنی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ معانی یا وہ مفاہیم کہ جو پہلے سے طے شدہ ہیں، اسی طرح ختم نبوت کا معنی جو پہلے سے طے شدہ ہیں، ان سے وہ ہٹ کر اور ان کو چھوڑ کے وہ نئے معنی کرنا چاہتے ہیں کہ جنت سے مراد جناب یہ صرف ایک نیکی کی لذت ہے، اور دوزخ سے مراد کسی بدی کی تکلیف ہے، اور شیطان جو ہے یہ صرف اور صرف یعنی بدی کی قوت کا نام شیطان ہے، نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ نئے نئے معنی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو تم جنت کہتے ہو نا خارج کے اندر، کہ وہاں نعمتیں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، وہاں جناب شراب طہور ہے، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، وہ حوریں ہیں، غلماں ہیں، تو یہ ساری چیزیں معاذ اللہ وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو جو بندہ ان میں سے جو امور طے شدہ ہیں، جن کے معانی مفاہیم طے شدہ ہیں، جو بندہ ان کے معانی مفاہیم میں رد و بدل کرے گا تو وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، ضروریات دین کا وہ بھی منکر ہوگا۔ تو یہ ضروریات دین کی وہ خاص تشریح ہے اہم جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ تو لہٰذا ضروریات دین جو ہے ان کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ضروری ہے۔ ایسی کتابیں موجود ہیں جن کے اندر فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، تو فرض علوم والی جو کتابیں ان کے اندر ضروریات دین کا بیان کیا گیا ہے ان کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ وہ خود کتابیں گھر رکھیں، اور آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو علماء کے پاس بیٹھ کے جو ضروریات دین ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھا سکیں، کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اس لیے والدین پر ضروری ہے کہ خود بھی علم دین حاصل کرے، ضروری دین سیکھے، اپنی اولاد کو بھی سکھائے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ میں